آ کے یہاں رک گیا ہے کہ یقین کا تصور کیا ہے، یقین کا تصور کیا ہے امام غزالی ان تین یعنی معیار العلم میں ایک ہی ہے، یعنی وہ عبارتیں بھی ایک ہی ہیں تقریباً میرے نظر میں. اور المستصفیٰ کی منطق میں یعنی المستصفیٰ میں امام غزالی بار بار کہتے ہیں، یعنی حوالہ دیتے ہیں بار بار محک نظر کا اور معیار علم کا تفصیل کے لیے، اور اس سے وعدہ ہے کہ امام کے نزدیک جو ہے المستصفیٰ کی منطق جو ہے ان کا خلاصہ ہے دونوں کا، اور کہتے ہیں کہ محک نظر جو ہے معیار العلم کا خلاصہ ہے، اور معیار العلم کے بارے میں بات آئے گی ابھی. یقین کا تصور کیا، اور اس میں جو بنیادی بات آئے گی، آپ جو وہاں امام کی تعریفیں یقین کی اس میں آپ دیکھیں گے کہ یقین کی جو تعریف ہے یا تصور ہے وہ نفسیاتی ہے، یعنی اس کا تعلق انسان کے جزم سے ہے اور اس کے جزم کے درجے سے ہے، اور جزم جو ہے وہ قضیے کی حیات کے بارے میں نہیں، کیونکہ قضیے کی حیات تو میکینیکل ہے آلموسٹ، یعنی ارسطو کے قضایا کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر جو اس کے قضایا اس کی جو صورتیں ہیں، یعنی جو صورتیں جو ویلڈ صورتیں ہیں، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ صورت جو ہے اگر اس میں مادہ یا جو قضایا ہے ان کا مادہ اگر صحیح ہو تو وہ جب ان صورتوں میں ڈال دیں ان شرائط کے مطابق تو آپ کبھی غلط نتیجے پہ نہیں پہنچ. لیکن منطق آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ مادہ جو قضیے کا مادہ ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا باہر سے لاتے ہیں، اور جو باہر سے لاتے ہیں اگر یہ مادہ جو ہے صحیح ہوگا تو آپ کا نتیجہ صحیح ہوگا، غلط ہوگا تو غلط ہوگا. یہ بس مادہ جو ہے یقینی ہوگا تو آپ کا قضیہ یقینی ہوگا، یقین کے لیول جزمی ہوگا تو آپ کا جزمی ہوگا، ظنی ہوگا تو آپ کا جزمی، وہمی ہوگا تو وہمی ہوگا. تو اصل جو بات آپ پہ رکتی ہے وہ قضاء کے مادہ جس کو یہ نفس الامر کہہ رہے ہیں، لیکن نفس الامر سے خارج کے متعلق نہیں، تو وہ ذہن کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، دونوں کے درمیان رابطے کے متعلق بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کا جو ہے صحیح اور غلط یا ٹروتھ اور فالسہڈ جو ہے جس چیز پہ یہاں متعین ہوگا، اگر صورت صحیحہ میں آپ ڈالیں اس کو تو وہ مادہ ہے، اور مادے کی صحت اور غلط ہونے کا معیار جو ہے وہ کئی ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یہ کہ وہ کورسپونڈ کرتا ہے ریالٹی سے کہ نہیں، حقیقت سے، یعنی ریالٹی اس پہ جج ہوگی. یعنی میں نے کہا درخت جو ہے سب سے اس کی صحت اور یقین وہ کہ میں جان نہیں سکتا اپنے ذہن کے متعلق، لیکن جو اس قدیم میں جو دعویٰ کیا یہ نہیں کیا جا رہا کہ مجھے اس کا یقین ہے کہ نہیں، دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو درخت سبز ہے قضیہ یہ ریالٹی سے کورسپونڈ کرتا ہے کہ نہیں. اس میں جو ہے جو چیز فیصلہ کر رہی ہے وہ ریالٹی خود کر رہی ہے. لیکن جب ہم یقین کی بات کرتے ہیں تو وہ حقیقت کی بات نہیں ہے. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی چیز یقین ہے تو حقیقت لازماً حقیقی ہوگی، یہ الگ بات ہے، یہ الگ یعنی ایڈیشنل دعویٰ. لیکن اصل میں جو یقین ہے اس کا آپ کا تصور اگر یہ ہے کہ یقین جو ہے آپ کے نفس کے جزم کی ایک صورت ہے یا ایک نوع ہے، تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یقین جو ہے وہ ذہنی نہیں ہے یا اس کا آپ کی امیجنیشن سے تعلق. ہاں یہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ یقینی ہوگا، جزم یعنی اسلامی معنی میں جزمی نہیں ہوگا یا گمانی نہیں ہوگا یا ظنی نہیں ہوگا، یقینی ہوگا تو وہ حقیقت کے مطابق ہوگا. یہ تو ایک ایڈیشنل دعویٰ ہے آپ کا، یہ یقین سے تو نہیں نکلتا. اور یہ آپ امام غزالی کی تعریفیں تینوں میں دیکھ لیں اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ اصل جو اختلاف اگر ہے کوئی، مجھے نہیں پتا کہ ہے کہ نہیں، میں تو صرف یعنی ان کے پڑھ رہا ہوں اور جیسے جیسے پڑھ رہا ہوں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، پورا پڑھا نہیں ہے. ایک بار پورا پڑھ لیں گے تو ہو سکتا ہے دوبارہ ایک ساتھ بھی پڑھیں، تو ہو سکتا ہے بہت سی جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ ہمیں اس پہ ترمیم کرنی پڑے جیسے ہم جا رہے ہیں، وہ غلط ہوں اس کے مطابق. لیکن اب تک جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ ہمارا اور زاہد بھائی کا جو اختلاف ہے یہاں وہ یقین کے تصور کے بارے میں، اور جو اب میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ امام غزالی کا تصور یقین جو ہے وہ منطقی نہیں ہے یا ایپسٹمولوجیکل بھی نہیں ہے، وہ نفسیاتی ہے، نفسی ہے، ذہنی ہے، امیجنیشن کے متعلق. اور جب امیجنیشن کے متعلق ہے تو اور جس طرح وہ امیجنیشن کی لمٹ کے مطابق، اور اگر وہ امیجنیشن کی لمٹ کے متعلق ہے تو وہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذہن کے اسٹرکچر کے متعلق نہیں یقین. ٹھیک ہے تو یہاں رکتے ہیں انشاءاللہ. اگلی بات جو ہے یہ میں ارادہ تو تھا کہ اس سے زیادہ کریں گے، لیکن یہ کہ اب یہ اس پہ ہی بحث اتنی ہوگی، اور ٹھیک ہے کیونکہ اس نے مقدمہ بنا دیا ہے اس چیز کا جو آگے آئے گا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.